ناظرین السلام علیکم، آپ تمام کو 4TV انتظامیہ اور اسٹاف کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر کی گلیاں اور سڑکیں بقعۂ نور، جہاں بجا جشن کا منظر۔ ضرورت پڑنے پر تلنگانہ بل کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا جائے گا، ڈگ وجے سنگھ کا اعلان۔ تیلگو دیشم کے برسر اقتدار آنے پر گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، چندر بابو نائیڈو کا وعدہ۔ بی جے پی کے خواب میں 300 پارلیمانی نشستیں، نریندر مودی کی شخصیت پر وینکیا نائیڈو کو اعتماد۔ نیا پل پر لبے سڑک کے خاتون کا قتل، درانتی سے حملہ کرنے کے بعد قاتل فرار۔ اور کوکاپیٹ علاقے میں ایک ہی رات میں 6 مکانوں اور 3 دکانوں میں سرقے کی وارداتیں۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حیدرآباد کی سڑکیں اور گلیاں بقعۂ نور بنی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ جشن کا منظر ہے، جا بجا نعتیں اور قوالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ مختلف مقامات پر نعتیہ محفلوں کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے اور جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے عوام و خاص کے لیے طعام کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک کسوں سے ہے جنہیں پیار، وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار، وہی آئے ہیں یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چراغاں گھر جگمگاؤ، کر لو چراغاں گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک کسوں سے ہے جنہیں پیار، وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار، وہی آئے ہیں یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ محفل سجائے نعتیں سنائے، محفل سجائے نعتیں سنائے، آقا کی آمد کی دھومیں مچائے، آقا کی آمد کی دھومیں مچائے، روز و شب یہی ہو اپنا حال، مرحبا روز و شب یہی ہو اپنا حال، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک کسوں سے ہے جنہیں پیار، وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خوار، وہی آئے ہیں یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ لاریب نبیوں کے سالار آئے، لاریب نبیوں کے سالار آئے، آئے دو عالم کے
غمخار آئے، آئے دو عالم کے غمخار آئے، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا، ایک سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں، جو دو عالم کے ہیں غمخار وہی آئے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں، عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں، دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں، دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں، دیدنی ہے ان کے خد و خال مرحبا، دیدنی ہے ان کے خد و خال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا، ایک سو سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں، جو دو عالم کے ہیں غمخار وہی آئے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو، صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو، دل کی لگی اب تو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وارث گڑے کے علاقے میں مقامی افراد نے تصویری نمائش کا اہتمام کیا، جس میں کئی معلوماتی اور ایمان افروز تصاویر کی نمائش کی گئی ہے۔ اس تصویری نمائش کا مشاہدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب اور فرقے کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ ریاستی گورنر ایس ایل نرسمہن اور وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کی بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اقلیتوں کے لیے 1027 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے اور شعبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار اور دیگر اسکیموں پر بھی مؤثر طریقے سے عمل آوری جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیام میں کہا کہ مسابقتی امتحانات کی تربیت کے لیے گنٹور، وشاکھاپٹنم اور حیدرآباد کے بعد اب نظام آباد، چتور اور کڑپا میں بھی تربیتی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر ڈی ناگیندر نے کہا ہے کہ مجلس کے ساتھ مفاہمت کا فیصلہ اعلیٰ کمان کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پارٹی کارکنوں سے بات چیت کے بعد ہی وہ اپنی رپورٹ اعلیٰ کمان کو اس سلسلے میں روانہ کریں گے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ اگر مجلس سے مفاہمت نہیں ہوتی ہے تو اقلیتوں کو کس طرح سے قریب کیا جائے گا، تو انہوں نے بتایا کہ اقلیتوں کو قریب کرنے کے لیے پارٹی کام کرے گی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ مجلس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے اختلافات شخصی نوعیت کے ہیں۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کی مبصر وجیا دھرنی نے بتایا کہ حیدرآباد کی پارلیمانی نشست اور 7 اسمبلی حلقہ جات کے لیے پارٹی کے موقف پر فردن بات چیت کی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی جہاں کمزور ہے وہیں پارٹی کو مستحکم کرنے کے علاوہ حیدرآباد کی پارلیمانی حلقے اور 7 اسمبلی حلقہ جات میں پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی رپورٹ اعلیٰ کمان کو پیش کریں گی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ مجلس سے مفاہمت کے بارے میں ہائی کمان ہی فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کمان کے فیصلے کے مطابق پارٹی کو تیار کیا جائے گا۔ صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ تلگو دیشم کے برسر اقتدار آنے پر پکوان گیس کی قیمت میں کمی کی جائے گی۔
ضلع چتور کے تملا گنٹا میں پارٹی کارکنوں اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے UPA اور ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سے نمٹنے میں مرکزی اور ریاستی حکومتیں بالکل ناکام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور YSRCP کے بعض قائدین سندل کی لکڑی کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں اور ریاست میں اسمگلرز اور ATM کے چور داخل ہو چکے ہیں۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم کو نقصان پہنچانے کے لیے ریاست تقسیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس اور YSRCP غلط خبروں کا سہارا لے کر تلگو دیشم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ مرکز 2014 کے انتخابات سے قبل علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ تلنگانہ بل کی منظوری کے لیے ضرورت پڑنے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ TRS کے کانگریس میں انضمام سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ہی اس مسئلے پر بات کی جائے گی۔ ریاستی اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کی مدت میں اضافے سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صدر جمہوریہ کے زیر غور ہے۔ کانگریس رکن اسمبلی ششی دھر ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ بل کی منظوری کے لیے فروری کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ فروری میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ گاندھی بھون میں سابق وزیر اعلیٰ چنا ریڈی کے پیدائش کے موقع پر ان کی تصویر پر پھول چڑھانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ریاست کی تقسیم کا فیصلہ ہونے کے بعد اگر انتخابی اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو پروویژنلی اسمبلی کے تحت نئی اسمبلی تیار ہونے تک وقت کی حکومت کام کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ انتظامی سہولت کے لیے اسمبلی حلقہ جات میں اضافے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، ایسا ہی مطالبہ سیما آندھرا ارکان کی طرف سے بھی آیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے سے نمائندگی کریں گے تاکہ جھارکھنڈ میں ہوئی غلطی تلنگانہ کے ساتھ نہ ہونے پائے۔ TRS رکن اسمبلی ہریش راؤ نے تلنگانہ مسودہ بل کی کاپیوں کو بھوگی کی آگ کی نظر کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے تلنگانہ بل کی کاپیاں نظر آتش کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا اقدام دستور اور صدر جمہوریہ کے عہدے کی توہین ہے۔ ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو اور جگن موہن ریڈی سے اس حرکت پر وضاحت کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ BJP لیڈر وینکیا نائیڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں لوک سبھا انتخابات میں BJP کو 300 نشستوں پر کامیابی کا یقین ہے۔ نلور میں BJP کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاح انجام دیتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے کہا کہ انتخابات میں وہ تو صرف بولنگ کریں گے جبکہ نریندر مودی کی جارحانہ بیٹنگ رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانیوں سے تنگ عوام اور روزگار کے متلاشی نوجوان نریندر مودی کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں۔ YSRCP کی لیڈر وجیا ریڈی نے آن جہانی PJR کی تصویر کی بے عزتی کرنے کے خلاف نندی نگر چوراہے کے پاس دھرنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کی رات PJR کے پیدائش کے موقع پر ان کی پارٹی کے کارکنوں نے راکیش کی قیادت میں ایک ریلی نکالی تھی۔ نامعلوم افراد نے شرنگیزی کر کے راکیش کی کار کے شیشے توڑ دیے اور PJR کے بینر کو کار پر رکھ کر اس پر ایک وزنی پتھر رکھ دیا۔ انہوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا اور بنجارا ہلز پولیس میں شکایت بھی درج کروائی۔ ٹریفک سیفٹی سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے ایک مختصر فلم تیار کی گئی ہے جس کی نمائش شہر کے ایک اسٹار ہوٹل میں کی گئی۔ اس موقع پر DGP B پرساد راؤ، سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما، سابق کرکٹر VVS لکشمن کے علاوہ محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ سائبر آباد اور حیدرآباد میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے تدارک کے مقصد سے محکمہ پولیس کی جانب سے یہ فلم تیار کی گئی ہے۔ شہر کے سنیما ہالز، تعلیمی اداروں اور دوسرے مقامات پر اس فلم کی اسکریننگ کی جائے گی۔ نیا پل پر ایک شخص خاتون کا قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا۔ مقتول کمبورمہ کے شوہر
میڈیا کو بتایا کہ ان کی اہلیہ وینکٹیش نامی ایک گتےدار کے پاس کام کرتی تھی۔ کام کے دوران وینکٹیش نے کمورمہ کے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کی، جس سے برہم ہو کر کمورمہ نے وینکٹیش کے پاس کام کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کی رات میاں بیوی نیاپل سے آ رہے تھے کہ وینکٹیش اس پر درانتی سے حملہ کر کے فرار ہو گیا۔ افضل گنج پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور مفرور وینکٹیش کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ راجندر نگر پولیس حدود میں دوہرے قتل کی ایک واردات پیش آئی۔ مقتول کے افراد خاندان نے میڈیا کو بتایا کہ 30 سالہ ایم ملیش یادو اور 28 سالہ ایل نندو کے رات کو گھر نہ پہنچنے پر انہوں نے پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی تھی۔ یہ دونوں آپس میں دوست بتائے گئے ہیں۔ پولیس کو ان دونوں کی لاشیں مان ساحل سے دستیاب ہوئیں، جہاں وہ مینوشی کر رہے تھے۔ پولیس شبہ کر رہی ہے کہ مقتول نندو کے رشتہ داروں نے ان دونوں کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 2007 میں نندو کا رشتہ دار کے ساتھ تنازع چلا آ رہا تھا۔ پولیس ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ راجندر نگر میں RTC بس کی ٹکر سے ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی بال بچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایگریکلچر یونیورسٹی میں عارضی طور پر کام کرنے والے مشتاق حسین اپنے دوست کے ساتھ بس ڈپو کے پاس بات کر رہے تھے کہ پیچھے سے RTC بس نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں مشتاق برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے دوست آتی ہوئی تیز رفتار بس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ راجندر نگر پولیس بس ڈرائیور کو گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ نارسنگی پولیس نے 2 رہزنوں کو گرفتار کر کے مسروقہ طلائی زیورات اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔ ACP متیم ریڈی نے بتایا کہ نارسنگی کی مندر کے پاس سے خاتون اپنے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ رہزن پیچھے سے اس کے گلے سے منگل سوتر کھینچ کر فرار ہو گئے۔ علاقے میں طلایہ گردی کرنے والی پولیس نے یہ منظر دیکھ لیا اور تعاقب کر کے 24 سالہ رحیم اور 21 سالہ عمران اور اکرم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 20 تولے کے طلائی زیورات اور ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ تفتیش در گرفتار شدہ افراد نے بتایا کہ ان کے خلاف راجندر نگر، ملاردیو پلی، نارسنگی اور بہادر پورہ پولیس اسٹیشنز میں مقدمات درج ہیں۔ سبرآباد پولیس حدود کے علاقے کوکاپیٹ میں 6 مکانات اور 3 دکانوں میں سرقے کی وارداتیں پیش آئیں۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ سارقوں نے قفل توڑ کر اور شٹر اٹھا کر سرقے کی وارداتیں انجام دیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال بھی سنکرانتی تہوار سے پہلے حیدر شاہ کوٹ کے علاقے میں ایسی ہی سرقے کی وارداتیں پیش آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سارقوں نے 13 تولے سونے کے زیورات، 40 تولے کے چاندی کے زیورات کے علاوہ 50,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر کی گلیاں اور سڑکیں بقعہ نور، جا بجا جشن کا منظر۔ پر تلنگانہ بل کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا جائے گا، ڈگ وجے سنگھ کا اعلان۔ تیلگو دیشم کے برسر اقتدار آنے پر گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، چندر بابو نائیڈو کا وعدہ۔ بی جے پی کے خواب میں 300 پارلیمانی نشستیں، نریندر مودی کی شخصیت پر وینکیا نائیڈو کو اعتماد۔ نیا پل پر لبے سڑک خاتون کا قتل، درانتی سے حملہ کرنے کے بعد قاتل فرار۔ اور کوکاپیٹ علاقے میں ایک ہی رات میں 6 مکانوں اور 3 دکانوں میں سرقے کی وارداتیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔